نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان ابن آدم أعطي واديا ملئ من ذهب أحب إليه ثانيا ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم ساتھیو، ہمارے آج کے درس کا اصلی موضوع ہے حرص و طمع۔ گزرے ہوئے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان کے دل میں مختلف روحانی امراض پیدا ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک حرص و طمع ہے۔ جب آدمی پر دنیا کی محبت کا نشہ چڑھتا ہے تو وہ حرص کا مریض بن جاتا ہے، یعنی اس کے پاس پھر چاہے کتنا ہی مال و دولت جمع ہو جائے لیکن وہ مزید مال و دولت کا طلبگار رہتا ہے، اور دولت کی کوئی بھی مقدار اس کے لیے سکون و راحت کا باعث نہیں بن پاتی۔ اسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، لو ان ابن آدم اعطی وادیا ملئ من ذہب، اگر آدمی کو سونے سے بری ہوئی ایک پوری وادی بھی دی جائے، احب الیہ ثانیا، تو وہ دوسری کا طلبگار ہوگا، ولو اعطی ثانیا، اگر اس کو دوسری دی جائے، احب الیہ ثالثا، تو وہ تیسری کا طلبگار ہوگا، ولا یسد جوف ابن آدم الا التراب، اور آدمی کا پیٹ تو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، ویتوب اللہ علی من تاب، اور جو توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ یہ آخری جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا کی حرص و محبت یہ اچھی نہیں ہے، اس سے آدمی گناہگار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اچھی طرح پورا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جب اس کی دنیا سے محبت حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ اختیار کرے، اور اللہ جل جلالہ تو ویسے ہی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یکبر ابن آدم و یکبر معہ اسنان، آدمی بڑا ہو جاتا ہے، اس کی عمر بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دو خواہشیں بھی بڑھتی ہے، حب المال و طول العمر، پہلی خواہش مال کی محبت اور دوسری خواہش لمبی عمر کی تمنا۔ اسی طرح مشکات شریف کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو انسانوں کی بھوک نہیں مٹتی، ایک وہ جو علم حاصل کرنے کا شوق رکھتا ہو تو وہ ہر وقت مزید علم کی طلب میں رہتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو دنیا کی مال کا بھوکا ہو، اسے چاہے کتنا ہی مال مل جائے وہ زیادتی کی طلب میں ہوتا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ حریص شخص کو کبھی بھی دل کا سکون نہیں ملتا، مال کی مدہوشی میں اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور دن کا سکون جاتا رہتا ہے، حالانکہ مال و دولت اصل مقصود نہیں ہے، اصل مقصود تو دل کا سکون، دل کا غنا ہے، اور اگر یہ تھوڑے سے مال سے بھی حاصل ہو جائے، یہ دل کا سکون، دل کا غنا، تو مقصود حاصل ہو گیا، تو یہ آدمی یہ غنی ہے۔ اور اگر بے شمار مال کے خزانے جمع کر لے اور دل کو سکون نہ ہو تو یہ غنا نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی تینوں کی روایت ہے کہ لیس الغنا عن کثرت العرض، کہ زیادہ اسباب اور زیادہ سامان ہونے کا نام غنا نہیں ہے، ولکن الغنا غنا النفس، بلکہ اصل غنا دل کا غنا اور مطمئن ہونا ہے، دل کا سکون ہے، دل کی راحت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حرص کا روگ، حرص کی یہ عادت، یہ انسان کی ایسی عادت ہے کہ یہ انسانی زندگی کی روح ہی ختم کر دیتی ہے، بلکہ خود انسانی اقدار کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بیماری سے اپنے آپ کو بچائے، اور اس کا، جس میں یہ بیماری ہو وہ اس کا علاج کرے۔ حرص و طمع کی اس بیماری کا علاج کس طرح ہوگا، اس کے لیے علماء کرام نے ایک مجرب علاج تجویز کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حرص کی اس مرض کو ختم کرنے کے لیے ان احادیث کو بار بار پڑھنا اور ان پر غور کرنا چاہیے جن میں دنیا کی محبت کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے،
و جنت الکافر، اور کافر کے لیے گویا کہ یہ جنت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن کے پاس مال نہیں ہوگا، یا مومن کا اپنا گھر نہیں ہوگا، یا مومن مالدار نہیں ہو سکتا، یا مومن بادشاہ نہیں ہو سکتا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن وہ دنیا میں چاہے غریب ہو یا مالدار ہو، عام انسان ہو یا وزیر اعظم ہو، بادشاہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع ہوتا ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی، بلکہ دنیا میں اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ تو جس طرح قیدی وہ قید خانے میں اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ جیلر کی مرضی چلتی ہے کہ اس کو کہتا ہے کہ ادھر جاؤ تو وہ ادھر جاتا ہے، ادھر آؤ تو وہ ادھر آتا ہے۔ مومن بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلے گا، اور کافر کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتا، لہذا اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ کرام کہتے ہیں کہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ چاہے میں مالدار ہو جاؤں تب بھی میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی چلنا ہے۔ اپنی دل کی ہر خواہش تو میں دنیا میں پورا نہیں کر سکتا، اور اگر میں غریب رہوں تو یہ میرے لیے اچھا ہے کہ میں آخرت میں پھر مجھ سے حساب آسان ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب دنیاہ، جو اپنی دنیا سے لگاؤ رکھے گا، اضر بآخرتہ، تو وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا، ومن احب آخرتہ، اور جو اپنی آخرت سے لگاؤ رکھے گا، اپنی آخرت کی تیاری کرے گا، اضر دنیاہ، تو وہ اپنی دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ لہذا فأسروا ما یبقى علی ما یفنا، فنا ہونے والی دنیا کے مقابلے میں باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ اسی طرح علماء کرام لکھتے ہیں کہ حرص کو ختم کرنے کے لیے یہ یقین بھی مفید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو رزق پہلے سے متعین کیا ہے وہ ہمیں ہر حال میں ملے گا، اور ہمیں موت تب تک نہیں آ سکتی جب تک ہم اپنے لیے مقرر کیے ہوئے رزق کو پورا نہ کر لیں، اور یہ بات کئی احادیث میں موجود ہے۔ اسی طرح حرص کو ختم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک پرتاثیر نسخہ تجویز فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق، جب تم میں سے کسی ایک کی نظر اس شخص پر پڑ جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے تم سے زیادہ مال اور جسم میں فضیلت دی ہو، یعنی مال اور صحت و تندرستی میں وہ تم سے اچھا ہو، تو پھر کیا کرو؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اس شخص کو دیکھے جو اس سے مال اور جسمانی اعتبار سے اس سے کم درجے کا ہو۔ یعنی عموماً مال میں حرص کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ آدمی ہمیشہ اوپر والوں کی طرف دیکھتا ہے، یعنی اگر کسی کے پاس 1 کروڑ ہے تو وہ 2 کروڑ والوں کی طرف دیکھتا ہے، اور جس کے پاس 2 ہے وہ 3 والوں کی طرف، اور اگر جس کے پاس 3 کروڑ ہے تو وہ 4 کروڑ والوں کی طرف دیکھتا ہے، اور یہ حرص و طمع کرتا ہے کہ کس طرح میں بھی مزید 4 کروڑ 5 کروڑ حاصل کر لوں۔ اسی طرح کسی بھی حد پر اسے قناعت صبر نصیب نہیں ہوتا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس کو دیکھے جو اس سے کم ہے مال میں بھی اور اسی طرح صحت و تندرستی میں بھی، تو جب وہ اپنے سے کم درجے والے کو دیکھے گا تو وہ پھر اس کے دل میں صبر کی صفت بھی پیدا ہوگی، اور اس کو احساس ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں پر فضیلت دی ہے، تو اس طرح اس کے دل میں مال و دولت کا حرص یہ کم ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔